بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوسف علیہ السلام کے پہچان لینے کے متعلق ابن کثیر نے بحوالہ سعدی یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب یہ 10 بھائی دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے ایسے سوالات کیے جیسے مشتبہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ پوری حقیقت واضح کر کے بیان کر دے۔ اول تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مصر کے رہنے والے نہیں، آپ کی زبان بھی عبرانی ہے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں قحط عظیم ہے اور ہم نے آپ کی تعریف سنی، اس لیے غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ہمیں یہ کیسے اطمینان ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو؟ تو ان سب بھائیوں نے عرض کیا کہ نعوذ باللہ، ہم ایسے ہرگز نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ان سوالات سے مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ذرا کھل کر پورے واقعات بیان کر دے۔ تب یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہارے والد کے اور بھی کوئی اولاد تمہارے سوا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم 12 بھائی تھے، جن میں سے ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی۔ اس کے بعد سے اس کے چھوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگے اور اس لیے اس وقت بھی اس کو سفر میں ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تاکہ وہ اس کو تسلی کا سبب بنے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرائیے اور قاعدے کے موافق غلہ دے دے۔ تقسیم غلہ میں یوسف علیہ السلام نے ضابطہ کار یہ بنایا تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی ایک شخص کو 1 اونٹ کے بار سے زیادہ نہ دیتے، مگر جب حساب کے موافق وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ دے دیتے۔ بھائیوں سے ساری تفصیلات معلوم کر لینے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آنا طبی امر تھا کہ یہ پھر دوبارہ بھی آئیں۔ اس کے لیے ایک انتظام تو ظاہراً یہ کیا کہ خود ان بھائیوں سے کہا، یعنی جب تم دوبارہ آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی باپ شریک کو بھی لے کر آنا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں کسی طرح پورا غلہ دیتا ہوں اور کس طرح مہمانی کرتا ہوں۔ اور پھر ایک دھمکی بھی دے دی، یعنی اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو پھر میں تم سے کسی کو بھی غلہ نہ دوں گا، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اسی طرح تم میرے پاس نہ آنا۔ دوسرا انتظام خفیہ یہ کیا کہ جو نقد یا زیور وغیرہ ان بھائیوں نے غلے کی قیمت کے طور پر ادا کیا تھا، اس کے متعلق کا کارندوں کو حکم دے دیا کہ اس کو چھپا کر انہی کے سامان میں اسی طرح باندھ دو کہ ان کو اس وقت پتہ نہ لگے، تاکہ جب یہ گھر پہنچ کر سامان کھولے اور اپنا نقد و زیور بھی ان کو واپس ملے تو یہ پھر دوبارہ لینے کے لیے آ سکے۔ ابن کثیر نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں کئی احتمال بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ شاید ان کے پاس اس نقد و زیور وغیرہ کے سوا اور کچھ موجود ہی نہ ہو، تو پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ ہوا اور اس لیے شاہی خزانے میں اپنے پاس سے جمع کر دیا، ان کی رقم ان کو واپس کر دی۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جب ان کا سامان ان کے پاس واپس پہنچ جائے گا اور والد ماجد کو علم ہوگا تو وہ اللہ کے رسول ہے، اس واپس شدہ سامان کو مصری خزانے کی امانت سمجھ کر ضرور واپس بھیجیں گے، اس لیے بھائیوں کا دوبارہ آنا اور یقینی ہو جائے گا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے سب انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی سے ملاقات بھی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔